السلام علیکم ناظرین سامعین، میں ہوں ذوالفقار علی، مجلس اقبال لندن کی جانب سے آج بروز اتوار 8 اگست 2021 آپ کی خدمت میں ایک بار میں حاضر ہوں، اور ہمارے ہمیشہ کی طرح محمد شریف بکاس صاحب، اقبالیت پہ عبور رکھنے والے اور عاشق کیا کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کی شاعری کے پروفیسر محمد شریف بکاس صاحب آج پھر ہمارے درمیان موجود ہیں ایک اور خوبصورت کے شعر کے ساتھ، اور یہ شعر بھی انہی کی چوائس ہے، اور میرے خیال میں یہ چوائس ان کی ہوتی ہے مگر یہ اس کے پیچھے خواہشیں کسی اور کی ہوتی ہیں۔ تو جناب آج کا جو شعر ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے، آپ میرے سر کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا۔ تو بارہ جناب شعر ہے کہ دیا اقبال نے ہندی مسلمانوں کو سوز اپنا، یہ ایک مرد تن آسان تھا، تن آسانوں کے کام آیا۔ تو یہ بڑا گہرا سا شعر ہے، آئیے سنتے ہیں پروفیسر شریف بکاس صاحب سے اس کی تشریح۔ تو پروفیسر صاحب پلیز فرمائیے۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین اکرام، ابھی ڈاکٹر ذوالفقار علی صاحب نے آپ کو وہ علامہ کا شعر پڑھ کر سنایا ہے، اور اس وقت جو سچویشن ہے، اگست کا مہینہ جس میں کہ قیام پاکستان عمل میں آیا، اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو وہ علامہ کا وہ جو شعر ہے وہ تو انہوں نے پڑھ کے سنا دیا آپ کو۔ اب یہ ہے کہ علامہ نے وہ مسلمانوں کو، ہندی مسلمانوں کو، انڈیا کے مسلمانوں کو اپنا وہ سوز و گداز دیا، ان کے اندر ولولے پیدا کیے، جوش پیدا کیا آزادی کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے اور غلامی سے نجات پانے کے لیے۔ تو وہ ہے اقبال نے وہ جو سوچ دیا، اس کا اثر بالکل ہوا، اس لیے کہ وہ بڑے خلوص کی وہ پیداوار تھا، اور بڑے مخلصانہ طور پر انہوں نے چاہا کہ یہ انڈیا کے جو مسلمان ہیں یہ زیادہ سے زیادہ ترقی کریں اور غلامی کے دور سے نجات حاصل کریں۔ تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا میں دو عالمگیر جنگیں ہوئی، لڑائی ہوئی، ایک 1914 میں اور ایک 1939 میں، 1939 میں دیا۔ تو یورپ کے درمیان بلکہ اس کا اثر جو ہوا پوری دنیا میں، وہ ایک ہلچل مچ گئی، پریشانیاں پیدا ہوئی دیا۔ تو اس وقت انہوں نے یہ محسوس کیا حکمرانوں نے کہ اب انڈیا میں ہماری حکومت جو ہے نا وہ درست نہیں ہے، ہمیں اپنے ملک کی فکر کرنی ہوگی۔ چنانچہ اس سلسلے میں وہ تیار ہوئے۔ ہندو جو تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کے جانے کے بعد ہم یہاں کے حکمران بن جائیں، اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں سے ان کو اپنا غلام بنائیں گے۔ تو علامہ اقبال نے 1930 میں جو خطبہ دیا بڑا مشہور، جو خطبہ الہ آباد کے نام سے مشہور ہے، اس میں علامہ اقبال نے وہ اپنا بڑے واضح انداز میں مختلف چیزیں وہ بیان کی جن کا کہ مسلمانوں کے ساتھ تعلق تھا۔ پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ ہمارا جو کلچر ہے اور ہماری جو تہذیب ہے، کلچر ہے اور ہماری قومیت مختلف ہے، اگرچہ ہم یہاں رہتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے قوم بن گئے، وہ الگ قوم ہے، ہم الگ قوم ہے۔ اس کا ملک کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس طرح جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک ملک میں رہنے والے ایک ہی قوم ہے، ایک قوم نہیں ہے۔ ان کا کلچر الگ، ہمارا کلچر مختلف ہے، ہماری تہذیب، ان کی تاریخ، یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ الگ ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں، ہم ہندوؤں کی غلامی قبول نہیں کریں گے کسی صورت میں بھی۔ علامہ اقبال نے وہ خطبہ دیا اور اس کے بعد وہ مسلمانوں نے کوشش شروع کر دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کام کا جو ہے وہ اس کام کو سنبھالا، اور ان کے جو خطوط ہیں اقبال's لیٹر ٹو جناح، اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے علامہ اقبال، عام لوگوں کو شاید یہ پتہ نہ ہو لیکن وہ در پردہ میری بڑی مدد کرتے رہے، مجھے بڑے مفید مشورے دیتے رہے، اور میں نے ان کے مفید مشوروں کو سامنے رکھ کر یہ کام شروع کر دیا۔ تو وہ یہ تھے۔ تو یہ اس سے پہلے چودھری رحمت علی نے 1915 میں ایک بزم اسلامیہ کالج میں بزم شبلی بنائی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ نارتھ آف انڈیا از مسلم، ناٹ اونلی دیٹ وی ول میک اٹ اے مسلم اسٹیٹ۔ تو وہ جو چیز تھی نا وہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے
تو علامہ کہتا ہے کہ میں ایک تن آسان آدمی تھا، کاہل تھا ظاہر طور پر۔ اب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے بڑا اور کارنامہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ کاہلی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے عاجزانہ طور پر اپنے آپ کو یہ کہا کہ میں ایک مرد تناسا تھا۔ علامہ نے وہ کام کیا کہ جو کہ باقی لوگ نہیں کر سکے، بڑی جرأت کے ساتھ مسلسل وہ ان کے اندر آزادی کی تڑپ پیدا کرتے رہے، ولولہ پیدا کرتے رہے، اور خودی کا وہ جو درس علامہ اقبال نے تھا وہ بھی دیا تاکہ ان کی جو خودی ہے وہ بیدار ہو جائے، اور یہ بیدار ہو کر یہ جو لوگ آگے بڑھیں۔ تو علامہ نے وہ جو شعر ہے اس کے جو بڑے مشہور تو اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، وہ یہ تھا: تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، واہ واہ، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سیاہی۔ تو اب یہ ہے کہ علامہ نے کہا کہ یہ اپنی خودی کو، اپنی ذات کو، شخصیت کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صلاحیتیں دے رکھی ہیں ہر انسان کو، اس کا فرض ہے کہ اللہ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ مفید بنائے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اور انسانوں کے لیے بھی مفید ثابت ہو سکے۔ تو یہ تھا۔ پھر دوسرا اقبال نے کہا: اٹھ کہ اب بزمیں جہاں کا اور ہی انداز ہے، کہ اب دنیا کے حالات بدل چکے ہیں۔ اٹھ کہ اب بزمیں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اور مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اب یہ دیکھیں، علامہ نے وہ پیشین گوئی کی اور ان کو پورا یقین تھا کہ ایسا ہو کر رہے گا، اور وہ دور آیا، اور اس کے بعد مطلب ہے وہاں وہ یہ پاکستان جو تھا مارز وجود میں آیا۔ تو اس سے بڑا اور کارنامہ کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی دوسروں کے اندر وہ ایک بیداری پیدا کرے، ان کو یہ غلامی سے نجات دلانے کے لیے پوری کوشش کرے۔ اقبال نے وہ اپنا جو تھا کافی اپنا قیمتی وقت اس میں وہ لگایا تاکہ ان کی حالت صحیح ہو جائے، اور وہ جو حالت صحیح ہوگی تو وہ پھر بعد میں نہ صرف پاکستانی مسلمانوں کے لیے بلکہ دنیا کے اور انسانوں کے لیے بھی وہ مفید ثابت ہوگا، کیونکہ مقصد تو یہ ہے، اللہ جو ہے وہ سب کا خدا ہے، سب کا خالق ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اور یہ دین بھی جو ہے وہ بھی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہدی للناس ہے، یہ گائیڈنس ہے پوری انسانیت کے لیے۔ اللہ کو تو اپنی پوری انسانیت پسند ہے، وہ پیاری ہے، تمام لوگ وہ کام کیا جائے جو کہ تمام انسانوں کے فائدے کے لیے ہو، اور ان کی بہتری کے لیے ہو، اور ان کی آزادی کے لیے ہو، تاکہ کوئی دوسرا کس پر جبر نہ کر سکے۔ تو یہ ہے اس کا شعر کا جو خلاصہ ہے کہ اقبال نے انڈیا کے مسلم، خاص طور پر دیکھیے ہندی مسلمانوں کو، وہ مسلمان جو کہ انڈیا میں رہ رہے تھے، ان کو اقبال نے کیا کیا، اپنا سوچ دیا، ان کے اندر ولولے پیدا کیے، جوش و خروش پیدا کیا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ ہم نے دیکھ لیا کہ ایک نئی جو سلطنت ہے مارز سے وجود میں آ گئی۔ تو یہ اب وہ الگ بات ہے کہ وہ لوگ اس کو اچھی طرح چلائیں یا نہ چلائیں، یہ ان کا کام تھا۔ کرنے والوں نے اپنا کام جو تھا وہ کر دیا، اقبال نے بھی، جناح نے بھی، انہوں نے اپنا کام جو تھا وہ کر دیا۔ اب یہ لوگوں کا فرض ہے، اگر وہ حالات ایسے نہیں ہیں تو اس کے ذمہ دار وہ دونوں نہیں ہیں، بلکہ یہ موجودہ جو ہے سلسلہ جو ہے ہم لوگ ہیں جس کے ذمہ دار۔ تو حضرات گرامی، یہ تھا کہ اس کا خلاصہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بہت شکریہ جناب پروفیسر محمد شریف وقاص صاحب، آپ نے اس خوبصورت سے شعر کا بڑا خوبصورت ترجمہ بھی کیا، تشریح بھی کی، تو ساتھ میں یہ بھی کیا کہ ہم اپنا کام کر چلے، کہ آئے تھے سیر کرنے سیر گلشن کر چلے، سنبھال تو اپنا باغ ہے مالی، ہم تو اپنے گھر چلے۔ تو آپ نے یہ بڑا اچھا جو ہے اس کی وضاحت کی، اور آگے ہمارا سب کا یہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو نعمت ہے ملک پاکستان، اس کو اچھے طریقے سے چلایا جائے، عوام کی خدمت کی جائے، تاکہ یہ جو جذبہ تھا اس کی کریشن کا وہ جاری رہے۔ تو جناب، امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اتوار کو ہم ایک اور خوبصورت شعر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہمارے پروگرام اچھے لگ رہے ہوں گے، تو پلیز فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ آپ ضرور جو ہے آپ اس کو شیئر کریں، اپنے کامنٹس بھی دیں، اگر کوئی شعر آپ کو پسند ہے تو وہ بھی ہمیں بتائیں۔ بہرحال ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہا کریں گے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، بہت شکریہ۔